چل رہے الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور جس شہر میں آپ بیٹھے ہیں یہ بھی مقدس جگہ ہے. زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، مختصر بات. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے احسانات اور انعامات بہت زیادہ گنوائے ہیں. ہماری دن بھر کی جتنی بھی مصروفیتیں ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ بھی ہم پیش آتے ہیں تو اس کا مدار اس پر ہوتا ہے کہ ہمارا اس سے تعلق کتنا ہے، دوستی کتنی ہے، رشتہ داری کتنی ہے. ساری دنیا کا جو نظام ہے وہ اسی تعلق داری پر چل رہا ہے. جو غیر مسلم ہیں وہ اپنے ملک سے وفا کرتے ہیں اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنے ملک سے ایک تعلق ہے، ہمارے کنٹری نے، ہمارے ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، تو لہذا وہ ملک کے لیے قربانی دینا یا ملک سے محبت کرنے کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور سمجھنا بھی چاہیے. بعض دفعہ انسان اپنی قوم کے ساتھ وفا کرتا ہے اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری قوم نے میرا ساتھ دیا ہے یا مشکل وقت میں میری قوم میرا ساتھ دے گی. بعض دفعہ ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، بھائی اس کو بھی میں نے جاب دلوانی ہے، میرا بھائی ہے، یہ میری والدہ ہے، یہ میرے والد ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں. تو کہیں نہ کہیں جب ہم کسی معاشرے میں رہتے ہیں تو ہماری جو سارا دن کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں کہیں نہ کوئی تعلق کا اس میں اثر ہوتا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک قوم کی شکل میں یا فیملی کی شکل میں یا ایک گروہ کی شکل میں پیدا کیا ہے. بعض دنیا میں جانور ایسے ہیں جو تنہا زندگی گزارتے ہیں اور بعض جانور ایسے ہیں جو پورے گروپ بنا کے رہتے ہیں. بلی ایک جانور ہے، وہ تنہا زندگی گزارتی ہے. بلا ایک جانور ہے، وہ تنہا زندگی گزارتا ہے. اس کا یہ نہیں کہ یہ میرا دوست ہے، یہ بلا جو ہے نا یہ گلی کا یہ میرا دوست ہے، یہ میری بلی گرل فرینڈ ہے، ایسا نہیں ہوتا. ان میں اپنی خواہش پوری کی بس الگ ہو گئے. الگ الگ زندگی گزارتے ہیں، اپنی خوراک، اپنا پیٹ. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ان کے بلی کے ہاں بچے ہوں گے تو تھوڑے ٹائم کے لیے وہ اپنے بچوں کی فکر کرتی ہے، لیکن بہت تھوڑے ٹائم کے لیے. تو بہت محدود تعلق داری ہے اس کی، رشتہ داری یا تعلق داری یا دوستی اس کی بہت محدود ہے. بس 4-6 بچوں کی پرورش، جیسے ہی بچے بڑے ہوئے تو بلی کا تعلق بھی ان سے ختم ہو گیا. لیکن بعض جانور ایسے ہیں جن میں ماں باپ کا بھی تعلق نہیں ہوتا، یعنی وہ بالکل ہی الگ زندگی گزارتے ہیں. سانپ ہے، سانپ کی مادہ جب بچے انڈے دیتی ہے اس میں سے بچے نکلتے ہیں تو خود ہی کھا جاتی ہے ان کو. کوئی ایک آدھ بچہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ زندہ رہ جاتا ہے اور ساری زندگی وہ اکیلے گزارتا ہے. تو ان میں یہ رشتہ بھی نہیں ہوتا جو ماں اور اولاد کا رشتہ ہے، یہ بھی نہیں ہوتا. لیکن انسان جو ہے نا، اس کا سسٹم بہت مضبوط اللہ نے بنایا ہے. رشتہ داری کا ایک الگ نظام ہے، دوستی کا ایک الگ نظام ہے، پھر شہر کا، قوم کا، پھر کنٹری کا یہ ایک الگ نظام ہے. آپ کا کسی سے اگر تعلق ہوگا، یرحمک اللہ، آپ کا کسی سے تعلق ہوگا تو سب سے پہلے ہے رشتہ داری کا تعلق. اس کے بعد تعلق آتا ہے دوستی کا یا ملک کا تعلق. بھئی یہ میری قوم کا آدمی ہے، یہ پاکستانی ہے تو میں بھی پاکستانی ہوں. مذہب کا تعلق ہے، یہ مسلم ہے میں بھی مسلم ہوں. تو ایسے تعلقات کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو ان میں کچھ تعلقات تو ایسے ہیں جو کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے. لیکن آخر میں ایک تعلق ایسا آتا ہے جس کو سب مانتے ہیں، وہ انسانیت کا تعلق. لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تمہاری قوم کا نہیں ہے، تمہارے خاندان کا نہیں ہے، یہ تمہاری زبان کا نہیں ہے، یہ تمہارے ملک کا نہیں ہے، یہ تمہارے مذہب کا نہیں ہے، لیکن انسان تو ہے. کہتے ہیں نا لوگ بھئی انسان تو ہے، تو انسانیت کے ناطے تم اس کی مدد کر لیتے. تو میں یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ پوری دنیا کا اس پر اتفاق ہے کہ جس سے بھی آپ کا کوئی ریلیشن ہوگا آپ کو اس کا خیال کرنا پڑے گا. کسی نہ کسی درجے میں آپ کو اس سے دوستی اور تعلق، یا دوستی نہ بھی ہو کم از کم ضرورت کے موقع پر اس کی مدد آپ کو ایز اے انسانیت کرنی پڑے گی، آپ ایز اے انسان کرنی پڑے گی آپ کو. تو یہ عجیب بات ہے کہ پوری دنیا اس اصول کو تو مانتی ہے کہ بھئی یہ انسان آپ کے ساتھ انسان ہونے میں شریک ہے، لہذا آپ کو اس کا اس لحاظ سے خیال کرنا ہے.
قرآن نے جو بات ہمیں الحمد سے لے کے والناس تک سکھائی ہے اور بتائی ہے وہ یہ کہ تمہارا جتنا قریبی رشتہ اللہ کے ساتھ ہے، تمام دنیا کے تمام انسانوں کا خدا کے ساتھ، گاڈ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جتنا قریبی رشتہ ہے، اتنا قریبی رشتہ تمہارا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. لہذا سب سے پہلے اس تعلق کو اور اس جو ہے نا جو تمہارا ریلیشن ہے اللہ کے ساتھ، سب سے پہلے اس کو مقدم رکھو، اس کے حقوق سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرو. جبکہ انسان کی حالت کیا ہے کہ اس نے سب سے پہلے اگر کسی کو مسترد کیا ہے تو وہ اللہ کی ذات کو مسترد کیا ہے. اللہ کی ذات آپ کسی بھی تعلق کو خاطر میں لے آتے ہیں، مگر جو مذہب سے دور ہیں ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ایسا ہے کہ وہ اللہ سے جو ان کا تعلق ہے، جو خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے، اس رشتے کی کوئی اہمیت ہی نہیں. اس رشتے کو یہ کہہ دیا جاتا ہے تو مذہب ایک نجی معاملہ ہے، کوئی کر لے ٹھیک ہے ثواب مل جائے گا، نہیں کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید نے یہ بات سکھائی ہے کہ سب سے قریبی رشتہ اور سب سے قریبی تعلق تمہارا کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. کل امام حرم سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے، بڑا مزہ آ رہا تھا. یہاں حرم کی تراویح اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے مسلمانوں. بہت ہی خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں اور کیسا ایک مسلمانوں کا ایک اجتماع سامنے آتا ہے. آپ باہر جائیں گے ساری دنیا میں آپ کو مایوسی نظر آئے گی کہ جب حرم میں حاضری ہوتی ہے تو ایک امید کی کرن نظر آتی ہے. الحمدللہ کتنے مختلف مسلکوں کے لوگ اور کتنے مختلف علاقوں سے مختلف زبانوں والے ایک گھر کے گرد گول دائرے میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب ایک ہی طرح گھومتے ہیں، اس کے گرد طواف کرتے ہیں. تو میں اس پر بعد میں بات کروں گا انشاءاللہ. یہ تھوڑی سی جو میں اصل بات بتانا چاہ رہا تھا یہ مکمل ہو جائے. تو الحمد سے لے کے والناس تک میں بتا رہا تھا کل امام حرم تلاوت کر رہے تھے سورہ یوسف کی. اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آیا کہ بادشاہ کی زوجہ نے دروازے بند کیے چاروں طرف سے، کنڈیاں لگا دی اور ان کو اپنی طرف گناہ کی دعوت دی. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی تہمت لگانے والا نہیں ہے، کوئی عزت کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو تہمت لگائے وہ خود ہی دعوت دے رہی ہے زنا کی. اور ایک ایسا نوجوان جو کنوارا ہو، جس کی شادی نہ ہو اور اس میں اللہ نے جوانی کی صحت بھی رکھی ہو اور قوت بھی بے پناہ رکھی ہو. انبیاء کرام میں عام مردوں کی نسبت 40 مردوں کی طاقت اور قوت ہوتی ہے ایک نبی کے اندر. اتنی زیادہ قوت بھی ان کے اندر ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو اور کوئی معنی موجود نہ ہو. اور قرآن مجید کے الفاظ دیکھیے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. فرمایا دل میں جو رغبت پیدا ہوتی ہے وہ جیسے بادشاہ کی بیوی کے دل میں تھی، یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی رغبت تھی. رغبت کیوں؟ اس لیے کہ ایک عورت، ایک خوبصورت عورت دعوت دے رہی ہو تو لاشعوری طور پر انسان کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. لیکن یہاں کیا ہے، قرآن یہ واقعہ کیوں بیان کر رہا ہے ہمیں؟ اس لیے نہیں کہ ایک تاریخی واقعہ ہے. قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے. تاریخ کے لیے تو بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. اگر قرآن تاریخ کی کتاب ہوتی تو یوسف علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے موت تک کی ان کی پوری سیرت کو بیان کرتا کہ بھئی یوسف کی سیرت بیان ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے. قرآن نے یوسف علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے موت تک کے واقعات بیان نہیں کیے. اس میں جو ہمارے لیے سبق آموز باتیں تھیں قرآن صرف اس کو بیان کرتا ہے. تو قرآن کے الفاظ دیکھیے کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. اللہ فرماتے ہیں ان کے دل میں بھی رغبت اور اس کے دل میں تو تھی، وہ تو چاہ رہی تھی. تو یوسف علیہ السلام نے کیا سوچا؟ وہی بات تعلق کی کہ میرا سب سے پہلے تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. اگر اس کی طرف سے اجازت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ منع کر رہا ہے تو میں اتنے قریبی رشتے کو، اتنے بڑے رشتے کو، خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے، یعنی سب سے گہرا رشتہ والدین کا اولاد کے ساتھ سمجھا جاتا ہے کہ جنہوں نے جنا ہے، لیکن اللہ کا رشتہ انسان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ قوی ہے کہ اس نے ان لوگوں کو بنایا جنہوں نے آپ کو جنا. اس نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا جب آپ پیدا ہوئے، اس نے آسمان سے پانی برسایا، زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا کی. کہ یہ سارے کام اس جو رب کر رہا ہے. یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس عمل سے، اس لیے کہ وہ میرا رب ہے جو آسمان پر ہے، جو میرا پیدا کرنے والا، مجھے پالنے والا. احسن مثوایا، اس نے ایک احسان تو یہ کہ وہ رب ہے میرا. میں آج اگر میرے اندر جوانی کی جو قوت ہے اور طاقت ہے اور مجھ میں جو حسن و جمال ہے جس کی وجہ سے ایک بادشاہ کی بیوی مجھ پہ عاشق ہو گئے، مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہے،
تو یہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ کس کی دین ہے؟ یہ اللہ کی دین ہے، اس نے پیدا کیا مجھے. اور دوسرا اس نے مجھ پر ایک الگ سے ایسا احسان کیا جو دوسروں پہ نہیں ہوتا، ایک الگ سے مجھ پر خصوصی انعام بھی کیا ہے. وہ یہ کہ مجھے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا، جس کو کنویں میں پھینکا جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، لیکن میرے رب نے کنویں سے نکالنے کا میرے لیے انتظام کیا. احسن مثوایا، اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ میسر کیا، بادشاہ کے محل تک مجھے پہنچایا. حالانکہ دیکھیے کیسے پہنچے وہ غلاموں کی طرح فروخت ہوئے، بکے. لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف ان کی توجہ ہے کہ اس نے مجھے ضائع ہونے سے بچا کے ایسا بہترین ٹھکانہ دیا. تو یہ ٹھکانہ اس لیے نہیں دیا کہ میں اب اپنی منمانی زندگی گزارنا شروع کر دوں اور میں اپنی خواہشات کا غلام بن جاؤں. اس بات کو قرآن مجید کیسے انداز سے بیان کر رہا ہے. اور پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب بچ نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو الٹا تہمت اور الزام انہی کے اوپر آ جاتا ہے کہ ہی راودتنی عن نفسی. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس نے بہکایا ہے، اور بیوی کیا کہہ رہی ہے بادشاہ کی کہ ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم. اے بادشاہ بتاؤ جو آپ کی بیوی کی طرف غلط نیت سے ہاتھ بڑھائے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے جیل کے سوا. یہ الزام نہیں لگا رہی کہ انہوں نے کیا ہے، بلکہ یہ کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، تاکہ پہلے میٹر پہ تو بات ہی نہ ہو، اس ٹاپک کو بند کر دو. بات یہ کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. کتنی بڑی آزمائش. اس کے بعد جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عورتوں میں مشہور ہوا کہ بادشاہ کی بیوی ملکہ ہو کے اپنے ایک غلام پہ عاشق ہے، تو اس بادشاہ کی بیوی نے بدنامی سے بچنے کے لیے، قرآن میں آتا ہے نا وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی. چرچا ہو جاتا ہے نا، ایسی خبریں فوراً پھیلتی ہیں. تو چرچا ہوا کہ بھئی یہ بادشاہ کی بیوی کے بارے میں سننے میں آیا کوئی ایسا کیس ہوا ہے، تو یہ کیسی عورت ہے اتنی عالی شان ہو کے گھر کے غلام پہ عاشق ہو رہی ہے. تو انا لنراھا فی ضلال مبین، اس کی تو سوچ بہت ہی گھٹیا ہے. بادشاہوں کی بیویاں کوئی ملازمین پہ تھوڑی عاشق ہوتی ہیں، وہ تو کسی شاہی خاندان میں کسی مرد پہ عاشق ہوں گی. تو اب بادشاہ کی بیوی نے اپنے اوپر سے الزام کو دور کرنے کے لیے، سب کو واقعہ معلوم ہے کہ وہ عورتوں کو بلایا، دعوت کی اور ان کے ہاتھ میں چاقو پکڑا دیا اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہاں سے گزرے. جب وہ وہاں سے گزرے تو ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے جو آسمان سے اترا ہے، یہ انسان نہیں ہے. اور پھر ان کی رائے بھی بدل گئی، نیت بدل گئی ان کی. وہ کافر لوگ تھے، ان کی رائے بھی بدل گئی. اور اب بادشاہ کی بیوی ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہی ہے کہ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر یہ میری خواہش کو پورا نہیں کرے گا لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، میں اس کو جیل بھجوا دوں گی اور ساری زندگی وہاں رسوا ہو کے پڑا رہے گا جیل کے اندر. اب یہ قرآن یہ الفاظ نقل کر رہا ہے یوسف علیہ السلام کہ آپ بتائیں کتنی بڑی آزمائش کہ ایک خوبصورت جوان ہو جس پر ایک خوبصورت عورت عاشق ہو، اور اسے دھمکی کیا دے رہی ہے وہ کہ میں بدنام بھی کروا دوں گی، رسوا بھی کروا دوں گی. اور اس زمانے کے جیل آج کے نہیں ہوتے تھے. آج جیل میں بہت ساری تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جیل کے قیدیوں کا خیال کرتی ہیں. تو جہالت کا وقت تھا، جیل میں کسی کو ڈال دیا تو کوئی پوچھنے والا نہیں. اور یوسف علیہ السلام کا تو ویسے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ان کے تو بھائی کنویں میں پھینک کے واپس آ گئے تھے. تو اب یوسف علیہ السلام کے الفاظ کیا ہیں؟ قرآن مجید ان الفاظ کو نقل کر رہا ہے. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ جس گناہ کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں، مجھے جیل کی زندگی اس گناہ سے زیادہ محبوب ہے. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج زنا اتنا ہلکا ہو گیا ہے، آج بڑے آرام سے لوگ زنا کر لیتے ہیں. بعض تو کہتے ہیں کہ بس کر لیا تو کیا ہے، ساری دنیا کر رہی ہے. اور بعض یہ نیت کر کے کرتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. تو بھائی اگر تم توبہ کی نیت سے، توبہ کا دروازہ یقیناً کھلا ہوا ہے، جو دروازہ اللہ نے کھولا اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. لیکن یہ معاملہ اگر اتنا ہلکا اور اتنا آسان ہوتا تو یوسف علیہ السلام بھی تو کہہ سکتے تھے کوئی بات نہیں بعد میں توبہ کر لوں گا، اور ابھی تو میں مجبور ہوں. انہوں نے یہ سبق دیا کہ گناہ سے جتنا دور بھاگ سکتے ہو بھاگو، اس لیے کہ اس میں وقتی مزہ ہے، وقتی لذت پوری ہوگی، لیکن آپ بے ضمیر بن جاؤ گے کیونکہ آپ اپنے رب کو ناراض کر کے زندگی گزارو گے. اس سے آپ کے اور آپ کے رب کے تعلقات پر بہت گہری زد پڑے گی. تو میرے بھائی جس کو اس تعلق کی قدر ہوتی ہے، قدر اللہ اور بندے کے تعلق کی، اس کی نظر میں گناہ بہت بھاری ہوتا ہے.
اور اگر خدا نخواستہ اس سے گناہ ہو جائے تو جب تک وہ اس تعلق کو اچھی طرح بحال نہیں کر لیتا اسے اطمینان اور سکون نہیں آتا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی اس کی ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے, جو محبت کا اللہ اور بندے کے درمیان جو ایک رشتہ ہے, یہ رشتہ اگر ٹوٹ جائے, اللہ نہ کرے, یہ رشتہ اگر خدا نخواستہ کسی سے ٹوٹ جائے, میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے زندگی میں کبھی کوئی غلطی ہوئی نہ ہوئی ہو, تو ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے کبھی کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے. یہ تو یوسف علیہ السلام دعویٰ کر سکتے تھے, لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ سے تعلق کے ٹوٹنے کا غم اتنا تھا کہ وہ جیل کی زندگی برداشت کر رہے ہیں جس میں کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے, اس زندگی کو برداشت کر رہے ہیں مگر اپنی زندگی میں ایک گناہ کے دھبے کو بھی برداشت نہیں کر رہے. تو اگر ہماری زندگی میں گناہوں کے دھبے لگ گئے ہیں تو ہم مزید دھبے لگانے کے بجائے میرے بھائی اس کو دھونے کی فکر کرنی چاہیے یا مزید دھبے لگانے چاہیے. ہمیں اس دھبوں کو دھونے کی جلد سے جلد فکر کرنی چاہیے. تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ فرمایا کہ یہ جو توبہ ہے نا, توبہ یہ ایلفی ہے, ایلفی. اور ایک فرمایا کرتے تھے کہ ایلفی الفت سے نکلا ہے. الفت کسے کہتے ہیں؟ محبت کو. نکلا نہیں ہے الفت سے, کہ آپ نئی تحقیق مارکیٹ میں لے آئے کہ بھئی ایلفی جو ہے نا جاپان والوں نے الفی سمجھانے کے لیے تاکہ لفظ یاد رہے. ایلفی تو وہ جاپان والوں نے کہاں سے نکالا وہی جانتے ہیں. وہ بتاتے ہیں یعنی ملتا جلتا ہے, الفت اور ایلفی ایک جیسے ہے کہ نہیں ہے. تو تعلق ختم ہو گیا, اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دوبارہ الفت پیدا کرنی ہے, الفت. تو فرماتے تھے کہ توبہ کی ایلفی لگا لو, اس سے کیا ہوگا؟ دوبارہ الفت پیدا ہو جائے گی. یہ جو ہم وحشی بنے ہوئے ہیں نا, نہ نماز میں دل لگتا ہے, نہ تلاوت میں دل لگتا ہے, نہ دعا میں دل لگتا ہے. ڈرامہ دیکھنے میں مزہ آئے گا, فلم دیکھنے میں مزہ آئے گا, دوستوں کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ آئے گا. میں نے حرم میں بھی بعض لوگ دیکھے, ان کا وہاں بھی تراویح میں دل نہیں لگ رہا. 2 رکعتیں پڑھتے ہیں نکلتے ہیں, چھوڑو یار ادھر بازار میں جا کے بیٹھو, اتنے پیسے خرچ کر کے آئے, مگر ان کو وحشت ہو رہی ہے وہاں بھی نماز پڑھنے سے. وحشت ہو رہی ہے کہ یار کیا کہاں لا کے کھڑا کر دیا. میں نے اپنے بچپن میں ایک واقعہ دیکھا. ہماری مسجد کے پڑوس میں ایک صاحب رہا کرتے تھے, وہ کبھی مسجد میں نہیں آئے, کبھی بھی نہیں. ایک دن کیا ہوا ہے کہ مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور جماعت کھڑی ہونے والی ہے کہ ان کا کہیں بیٹا غائب ہوا ہے. تو وہ بیٹے کو تلاش کرتے کرتے, بیٹا یعنی گم نہیں گیا ایسے جیسے کسی کہیں دکان پہ کام کو جاتا ہے, کام سے جاتا ہے, کوئی چیز لینے کے لیے بھیجا تھا تو تھوڑی دیر ہو گئی, تو وہ تلاش کر رہے تھے, پتہ نہیں کہاں چلا گیا. برا بلا کہتے ہوئے, یار بچہ کدھر بھیجا تھا, پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تو انہوں نے سوچا کہ چلو احتیاطاً مسجد میں بھی دیکھ لوں. تو اب دیکھیں جماعت کھڑی ہوئی ہے, اب آپ مسجد میں آ گئے ہیں تو گناہگار سے گناہگار مسلمان سوچتا ہے کہ چلو اب آ گیا تو 3 فرض پڑھ کے ہی نکل جاؤ. لیکن اب ان کو دیکھ رہے تھے کہ مسجد میں ساری صفوں میں تلاش کیا اور اس کے بعد نکل گئے. یہ ہے کہ آپ کا تعلق ساری دنیا سے ہے, مگر جس رب نے آپ کو پیدا کیا, جو آپ کو کھلاتا ہے پلاتا ہے, اس کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں, اس سے وحشت ہے, اس سے ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے. یہ وحشت ختم کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ وحشت ختم نہیں ہوگی, اسلام پر بھی اعتراضات ہوتے رہیں گے, مولویوں پر بھی اعتراضات ہوتے رہیں گے, حافظوں پر بھی اعتراضات ہوتے رہیں گے, اور عربوں پر بھی اعتراضات ہوتے رہیں گے. کیونکہ آج وہی بتا رہے تھے, میں نے خود بھی بہت بچپن میں یہ باتیں سنی ہے کہ عربوں پہ ڈرامے بنائے جاتے ہیں مزاحیہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے, کیونکہ اصل تو دین شروع عرب سے ہوا. یہ میں نے بھی ایسے مزاحیہ کلپ دیکھے ہیں عربوں کو بدنام. ہمارے ایک رشتے دار امریکہ میں بہت رہے کہ وہاں بہت ڈرامے ہم نے دیکھے عربوں کے, جن پہ ایک مزاحیہ تمسخر اڑایا جاتا ہے ان کا. تو ہمارے یہاں پاکستان میں عربوں پہ نہیں اڑایا جاتا, مولویوں پہ بنائے جاتے ہیں, مولویوں پہ مذاق اڑایا جاتا ہے. وہ موٹے موٹے توند والے, بہت بڑے بڑے موٹی توند والے مولویوں کو ٹی وی میں لا کے بٹھایا جائے گا, پھر وہ الٹے سیدھے فتوے پھینکتے ہیں, وہ الٹی سیدھی باتیں پھینکتے ہیں جس پہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں, اور پھر میڈیا کوریج دیتا ہے, دیکھو یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک باقاعدہ, کیونکہ اللہ سے تعلق نہیں ہے, محبت نہیں ہے, تو جب ظاہر پھر جو بھی اللہ کی طرف بلائے گا آپ کو وہ برا لگے گا. جب محبت پیدا ہو گئی, تعلق پیدا ہو گیا, وہ وحشت ختم ہو گئی, تو پھر جو بھی اللہ کی طرف بلائے گا آپ کو اچھا لگے گا. وہ پھر آپ دفاع کریں گے, مذاق نہیں اڑائیں گے. تو جو تعلق ہے نا اللہ سے, میں یہ بتا رہا تھا کہ وحشت ہوتی ہے. ایک اور صاحب, وہ بھی ہماری مسجد کے قریب میں ہی رہا کرتے تھے, بوڑھے ہو گئے. ایک دن ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو پوری زندگی میں نے کبھی مسجد میں نہیں دیکھا, بالکل مسجد کے ساتھ آپ کا گھر لگا ہوا ہے, حتیٰ کہ جمعے کی نماز میں بھی نہیں دیکھا, ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ بڑھاپے میں کہہ رہے ہیں یہ بات,
کہ میں مسجد میں آتا ہوں مجھے عجیب سی وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے. عجیب سی وحشت ہوتی ہے جیسے کسی جنگل میں اندھیرے میں انسان کو چھوڑ دیا جائے نا, ڈر لگتا ہے, ایسے ہوتا ہے. تو بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وحشت کو ختم کیا جائے. اللہ سے بڑھ کر تعلق والا, اللہ سے بڑھ کر محبت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کی جتنی صفات ہے نا وہ لامحدود ہے, لامحدود. اب آپ کسی طاقتور سے طاقتور حکومت کو لے لیں تو کیا اللہ کی طاقت سے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو زمین کو ایسے تھوڑا سا ہلاتا ہے, پوری بستیاں جو ہے نا 2 منٹ کے اندر تباہ و برباد ہو جاتی. پانی کو ذرا سا حکم دے, پورے شہر اور علاقوں کو 2 منٹ کے اندر پانی تباہ و برباد کر دیتا ہے. اتنی بڑی زمین کو سورج کے گرد وہ لٹو کی طرح گھما رہا ہے. اس کی جیسے طاقت لامتناہی ہے, ایسے ہی جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ اللہ کی محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے 100 حصے کیے, 100 حصے, جن میں ایک حصہ مخلوق میں تقسیم کیا ہے, ایک حصہ مخلوق میں, اور 99 اپنے پاس رکھے ہیں. اور جو ایک حصہ اللہ نے مخلوق میں تقسیم کیا ہے وہ بھی مخلوق میں سب میں ڈیوائڈ ہو کے پہنچا ہے. تو فرمایا کہ اس تقسیم در تقسیم در تقسیم کا تم یہ نتیجہ دیکھتے ہو کہ اونٹنی کے بچہ جب دودھ پینے کے لیے آتا ہے تو اونٹنی اپنی ٹانگوں کو کھول لیتی ہے تاکہ اس کو دودھ پینے میں آسانی ہو. یہ جانور کے دل میں اپنے بچے کی رحم کا جذبہ پیدا ہوا کہ یہ پیٹ بھر لے کسی طرح سے, یہ بھی تو جذبہ ہے نا رحم کا. یہ اللہ نے جو اپنی محبت کے اور رحمت کے ایک حصہ انسانوں میں اور جانوروں میں بانٹا ہے تو یہ بٹ کے اتنا آیا ہے, اس کے پاس تقسیم ہو کے اتنا آیا ہے. جیسے کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو تو کہتے ہیں بھائی یہ تقسیم ہو کے تو چیز تھوڑی سی ہو جاتی, اتنی سی ہو جاتی, تو اتنی سی بھی اتنی زیادہ ہے, اتنی سی بھی اتنی زیادہ ہے. تو اللہ بار بار قرآن میں فرماتے ہیں. ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. قرآن مجید میں 2 آیتیں ایسی ہیں جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے. قرآن کی عادت یہ ہے کہ وہ 2 انتہاؤں کا ذکر کرتا ہے, یا تو پرلے درجے کے کافر کا یا بہت نیک مسلمان کا. ہم لوگ کسی کھاتے میں آتے ہی نہیں ہیں. قرآن جب اہل جہنم کا ذکر کرتا ہے تو قرآن ابو جہل اور ابو لہب جیسے کافروں کا ذکر کرتا ہے. جب اہل جہنم کا قرآن ذکر کرے گا تو فرعون اور حامان جیسے, ظاہر ہے ہم برے اگر ہیں تو اتنے برے نہیں ہیں فرعون جیسے کہ ہم بچوں کو قتل کر دیتے ہوں, اور ہم جو ہے وہ اس طرح سے وہ مظالم کا تصور بھی کر سکیں جو فرعون کرتا ہے. اور جب قرآن نیک لوگوں کا ذکر کرتا ہے, ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ بھئی ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں, بھئی اہل جہنم میں ہم جب دیکھتے ہیں قرآن مجید کی آیات تو ہم دیکھتے ہیں بھائی اتنے برے نہیں ہیں, کیونکہ وہ تو وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, فرمایا جو اہل جہنم ہیں وہ خود کسی کو کھانا تو کھلانا دور کی بات, کسی غریب مسکین کو وہ کسی کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے. ان کو یہ اچھا ہی نہیں لگتا کہ کوئی کسی غریب کو بھی کھلائے, وہ تو چاہتے ہیں سارا پیسہ میرے پیٹ میں آ جائے. تو ہم سوچتے ہیں بھائی اتنے برے تو نہیں ہیں ہم, یہ تو شاید یہ کنجوسی تو ہو کہ ہم خود نہ کھلائیں, لیکن اگر کوئی دوسرا کسی کو کھلا رہا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے, چل بھائی ہم نہیں کھلا رہے تو خیال کر رہا ہے. کوئی زکوٰۃ اگر کسی کو دے رہا ہے تو خوش تو ہو جاتے ہیں. تو ہم جب جہنم والوں کی صفات دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بھائی ہمارے اندر الحمدللہ وہ نہیں ہے, لیکن اللہ نے وہ جنت والوں کی صفات قرآن میں بیان کی ہے تو وہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے. جنت والوں کی جو قرآن صفات بیان کرتا ہے وہ کیا بیان کرتا ہے؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع, فرمایا فرض نماز تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں, جو نمازیں فرض نہیں ہیں ان کی طرف بھی جاتے ہیں, یہ ان کے پہلو رات کو ان کے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں. دن رات ہمارے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں. ہمارے لیے تو سال میں زکوٰۃ نکالنا مشکل ہوتا ہے, اس میں اتنی پوچھا جاتا ہے حضرت اتنی زکوٰۃ بن رہی ہے, تھوڑی تھوڑی کر کے دے دوں, صحیح ہے نا. آج کسی نے پوچھا اپنے بچے کو زکوٰۃ دے دوں میں اسکول کی فیس میں, اپنے ہی بچوں کو زکوٰۃ دے رہے بھائی, تو کتنا مشکل کام ہو جاتا ہے. تو قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ دن رات خرچ کرتے ہیں. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا, دن رات غریبوں کو, مسکینوں کو, قیدیوں کو کھلاتے رہتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, اور کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں, ہمیں تم سے شکریہ بھی نہیں چاہیے, شکریہ بھی نہیں چاہیے.
زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے. قرآن نے جو جنتیوں کی صفات بیان کی ہے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. ہمارے یہاں نماز ہی نہیں پڑھی جا رہی, خشوع تو بہت دور کی بات ہے. نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اور کیا ہے, الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, نظر کی حفاظت ہے, اپنی خواہش اپنی زوجہ کے سوا کسی سے پوری نہیں کرتے. نہ آنکھ کا زنا, نہ کان کا زنا, نہ زبان کا زنا. نامحرم عورت سے آپ اگر دلچسپی لے کے باتیں کرتے ہیں, مزے لینے کے لیے باتیں کرتے ہیں, اس ایک حرام شہوت کی تکمیل کے لیے, یہ بھی حرام ہے. کسی ضرورت سے بات کر رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس لیے کہ وہ اس کی آواز اچھی ہے تو میں سنتا ہوں بار بار اور لذت حاصل کر رہا ہوں, یہ بھی حرام ہے. اس سے اس کی طرف دیکھنا, عورتوں کی طرف, اس نیت سے کہ بھئی کچھ شہوت پیدا ہوگی, کچھ جو ہے نا, جیسے آج کل ہو رہا ہے ٹیلی ویژن پہ دیکھا جا رہا ہے, ڈرامے فلمیں, تو یہ آنکھ کا زنا ہے. اور بعض لوگ باقاعدہ زنا کر بیٹھتے ہیں. تو ورنہ کم از کم اتنا تو ہے کہ بدنظری کا. تو اگر ہم اہل جنت کی صفات دیکھتے ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے, اس میں تو بھائی تہجد کی نماز ہے, اس میں تو دن رات تلاوت ہے, اس میں تو اللہ کی راہ میں بے پناہ خرچ کرنے کا جذبہ ہے اور خرچ کرتے رہتے ہیں. اور التائبون العابدون الحامدون, اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. السائحون, روزے رکھتے ہیں. اور کیا ہے, الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. پھر بہت ساری باتیں اس میں جو قرآن نے بیان کی. ہم جب وہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا دامن خالی نظر آتا ہے, بھائی اتنے نیک تو نہیں ہیں. تو مجھے, میری جہاں تک ٹوٹی پھوٹی سوچ ہے, دو آیتیں ایسی لگتی ہیں جو اللہ نے خاص ہم جیسے نالائقوں کے لیے نازل کی. اگر وہ نہ ہوتی تو ہمارے لیے امید کے دروازے بند ہو چکے, امید کے دروازے. ایک آیت, وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہے اہل ایمان, مانتے ہیں اللہ ایک ہے, مانتے ہیں اللہ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کے بھیجا, مانتے ہیں کہ اللہ کے احکامات ہیں, مانتے ہیں کہ اللہ کے تعلق سے گہرا رشتہ کوئی رشتہ ہوتا نہیں ہے, مانتے ہیں کہ اللہ کا جو رشتہ ہے وہ تمام رشتوں پر مقدم ہے. یہ باتیں تسلیم کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ان سے کیا ہو جاتے ہیں, کچھ شریعت کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے, اللہ کے احکامات ان سے ٹوٹ جاتے ہیں, لیکن یہ توڑنے کے بعد اکڑتے نہیں ہیں. اعترفوا بذنوبہم, اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, غلط ہو رہا ہے. تو اللہ نے کیسی پیاری امید کی ایک بات بتائی, عسى اللہ ان یتوب علیہم, امید ہے اللہ ان کو پورا لے آئے گا اس طرف. اور اللہ کا جو عسا کا لفظ ہے نا, امید, دیکھو جب کوئی بڑا آدمی کسی سے کوئی امید دلاتا ہے نا کہ تم میرے ہاں آنا, امید ہے میں تمہیں کچھ پیسے دے دوں گا, کوئی بہت بڑا سیٹ کا امید ہے, تو اس کا امید پھر ہماری امید کی طرح نہیں ہوتا, اس میں دوں گا میں. پھر کیونکہ آپ اس کو تانا دیں گے, حضرت آپ نے امید دلائی تھی کہ آپ مجھے 50,000 روپے دیں گے, تو وہ کہے گا کہ میں نے امید دلائی تھی نا, وعدہ تھوڑی کیا تھا. تو کہیں گے حضرت ایک پھر آپ میں اور ایک عام آدمی میں کیا فرق ہو گیا, وہ بھی امیدیں دلاتا ہے اور امیدیں پوری نہیں کرتا, اور آپ امید دلا رہے ہو تو آپ کا تو پھر غیرت کا مسئلہ ہونا چاہیے نا. بڑا آدمی تو پھر سیٹس جو ہے نا غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے اس کو. تو اللہ جب امید کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ پھر وہ امید نہیں ہوتی, بلکہ وہ پکا وعدہ ہوتا ہے کہ کروں گا میں ایسے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اپنے جرائم کا اعتراف کرو, اپنے گناہوں کا اعتراف کرو, توبہ کرو اللہ کے سامنے. نتیجہ کیا نکلے گا, عسى اللہ ان یتوب علیہم, اللہ تمہیں پورا اپنی طرف لے آئے, سب سارے گناہ چھڑوا دے گا تم سے. آنا تو شروع کرو, آؤ تو صحیح. نہیں ہوتی تم سے تہجد میں اللہ کے سامنے اتنا لمبا گڑ گڑانا, فرض نماز پڑھو, تھوڑا سا آؤ تو صحیح مسجد کی طرف, وحشت ختم تو کرو. اور ایک اور جگہ اور آگے کیا فرمایا, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. فرمایا اے نبی ان گنہگار مسلمانوں سے بھی صدقات و خیرات وصول کیا کریں, تاکہ ان صدقات کے ذریعے ان کے گناہوں کو اللہ معاف کرے. نبی اپنے لیے نہیں لیتے تھے, لینے کے بعد اس کو خرچ کر دیا جہاں بھی خرچ کرنا ہے. تو اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ جس آدمی کے اعمال میں گناہ ہو وہ صدقات و خیرات کی اگر کثرت کرے گا تو اس سے اللہ کا قرب وہ جلدی حاصل کر لے گا. اور اس سے دو فائدے ہوں گے, ایک تو اس کے گناہوں کی معافی ہوگی, صدقات جو ماضی میں اس سے گناہ ہوئے ہیں اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوگا,
اللہ کا غصہ کیا ہوگا؟ ٹھنڈا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اللہ اس کو پورا اپنی طرف لے آئے گا. کیونکہ مال خرچ کرنا جو ہے نا، مال پیسہ آدمی جب ہی خرچ کرتا ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے. پیسہ ورنہ خرچ نہیں ہوتا. سب کچھ ہو جائے گا. پیسہ جیب سے نکلنے سے پہلے انسان 100 دفعہ سوچتا ہے. اور دنیا کا بھی اصول ہے کہ جب تک آپ کسی پہ پیسہ خرچ نہیں کرتے وہ آپ کی محبت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں. آپ 100 دفعہ زبان سے کہہ دیں. بیوی سے آپ کہیں مائی لو یو اور میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں تم پہ مرا جا رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے میرے لیے عید پہ ایک نیا جوڑا بنا دیں، اس پہ خرچہ ہوتا ہے. آپ جواب میں کہیں بھائی عید پہ شاپنگ واپنگ نہیں ہوتی، آج کل مہنگائی کا دور چل رہا ہے بھائی. سارا دن آپ اس کی تعریف کرتے رہے. وہ کہے بھائی ٹھیک ہے پھر اتنے ہیں تو فرنیچر ڈال دیں گھر میں لا کے. نہیں بھائی نیچے چٹائی پہ بیٹھا کرو. ٹھیک ہے. کوئی بھی نہیں مانتا. دنیا کا اصول ہی نہیں ہے. آپ کی دوستی ہے، دوستوں میں گیدرنگ ہوتی ہے نا، کبھی اکٹھے چلتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، بھائی چلو بھائی آ جاؤ. کبھی کوئی دوست پیسہ دے دیتا ہے، کبھی کوئی دے دیتا ہے. اب کیا ہے کہ آپ ہمیشہ دوستوں سے کھا رہے ہیں. کبھی آپ نے اپنی جیب سے پیسے نہیں نکالے کہ چلو آج میری طرف سے ہو جائے. تھوڑے دنوں میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑے دنوں میں، یہ لائٹ میری آنکھوں میں لگ رہی ہے، اس کو بند کر دیں. تھوڑے دنوں میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ کہیں گے یار یہ کیسا آدمی ہے، ہمیشہ کھانے کی میز پہ بیٹھ جاتا ہے اور کبھی خود سے خرچ نہیں کیا. وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، 4-5 دوست اکٹھے گئے تو ایک سے کہا کہ بھائی تم لکڑیاں لے کر آؤ، ایک سے کہا تم جو ہے وہ ماچس لاؤ اور آگ جلاؤ، اور جو ہے ایک سے کہا تم جو ہے وہ پیاز کاٹو. تو ایک سے کہا وہ ہمیشہ ہر کام میں کہتا ہے مجھ سے نہیں ہوتا، مجھ سے نہیں ہوتا، مجھ سے نہیں ہوتا. تو جب کھانا لگ گیا تو اس کو بلایا، آ جاؤ. کہنے لگا ساری باتوں کا انکار کر دیا میں نے، اب شرم آ رہی ہے. کوئی بات تو میں مانوں نا، کم از کم کوئی بات تو ہو جو میں تسلیم کروں. تو دوستوں کی دعوت میں سب خرچ کرتے ہیں، کبھی اس نے کھلا دیا کبھی اس نے کھلا دیا. اب ایک آدمی ہے وہ خرچ ہی نہیں کر رہا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی تو دوست نہیں ہے کیا؟ تو صرف کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ. یہ ایک ایسا اصول ہے پیسہ کہ جب تک آپ کسی پہ پیسہ خرچ نہیں کرتے سامنے والے کو آپ کی محبت کا یقین نہیں آتا. وہ کہتے ہیں یہ فری کی محبت تو فری کی ہوتی ہے نا، 100 دفعہ بول تو کیا جا رہا ہے، زبان تھوڑی کس لیے. دنیا میں بھی نہیں مانتے، اللہ بھی نہیں مانتے، اللہ بھی نہیں مانتے. قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اگر اللہ سے محبت ہے اور اللہ کے لیے پیسہ نہیں نکالتے، اللہ آپ کی محبت کو تسلیم کرتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں. آپ الحمد سے شروع کریں نا. سب سے پہلے سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ میں کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. نماز اور ساتھ میں فوراً جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جہاں بھی مومنین کی صفات آئی ہیں نیک بندوں کی، اللہ نے پیسہ خرچ کرنے کا ذکر لازمی کیا ہے. اور چونکہ ہم جو خرچ کریں گے اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں، اس لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ غریبوں کو کھلا بھی رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے لیے نہیں ہے یہ. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اس لیے ہمیں تم سے شکریہ چاہیے ہی نہیں، تھینک یو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تمہیں خوش کرنے کے لیے تھوڑی دے رہے ہم تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں. اب اللہ تو عرش پر ہے، وہاں پہنچ کے اس کو تو نہیں دے سکتے اور اس کو ضرورت بھی نہیں ہے. اس نے اپنا وکیل بنایا ہوا غربا کو، مساکین کو. بھائی مجھے پیسے دینے، جیسے ہم نے پیسے بھجوانے ہوتے ہیں نا، یہاں سے سعودیہ سے کسی نے پیسے بھجوانے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی وہ ایسا ہے، وہ میرے دکان میں بندہ، اس کو اس سے لے لینا. اس کو آپ نے فون کر دیا یار وہ بندہ آ رہا ہے میری طرف سے، وہ اتنے پیسے اس کو دے دو، جب تمہاری میری سعودیہ ملاقات ہوگی میں تمہیں دے دوں گا. بالکل یہی ہے. اللہ نے کہا مجھے پیسے بھجوانے ہیں تم نے اور یہ قرض لے رہا ہوں میں. وعدہ کیا اللہ نے کہ واپس لوٹاؤں گا اور بڑھا کر سود لگا کے واپس کروں گا میں. لیکن اللہ نے غریبوں کو وکیل بنا لیا کہ یہ بندہ مجھے پیسے بھجوانا چاہتا ہے، تو اللہ نے ہمیں کہہ دیا جاؤ بھائی فلاں کے غریب کے گھر میں چوہا نہیں جل رہا، اس کو دے دو میری طرف سے. باقی تم جب آؤ گے نا میرے پاس، قبر میں آؤ گے اور قیامت کے دن آؤ گے تو میں دے دوں گا تم. اب جس کو قبر اور قیامت کا یقین ہے وہ تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ دے دے گا، محبت بھی کرے گا. جس کو یقین نہیں ہے کہتا ہے یہ کیا پتہ نہیں قبر میں ملے گا کہ نہیں ملے گا، آخرت میں ملے گا کہ نہیں ملے گا. وہ تو ظاہر ہے پھر اللہ کو ماننا تو جب ہی ہے نا جب اللہ کی باتوں کو بھی مانا جائے. تو پھر قرآن نے دلائل کے انبار لگا دیے کہ زندگی ختم ہو کے ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتی، دوبارہ زندگی ملے گی تمہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ بھی اس بات کو نہیں مانتے جب تک کہ پیسہ خرچ نہ کیا جائے. تو ہم اگر اہل جنت کی صفات دیکھتے ہیں تو وہ صفات ہمیں اپنے اندر پورے طور پہ نظر نہیں آتی. تو اللہ نے کیا کہا؟ کچھ مال صدقہ کرو، کچھ خیرات کرو، اس سے تمہارے دل سے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ اللہ سے دور کرنے والی چیز دولت اور پیسے کی محبت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو نا سب سے زیادہ محبت اپنی خواہشات سے ہے. خواہشات سے میں جو کہتے ہیں دل چاہ رہا ہے، اگر دل نہ چاہے کسی چیز کا
پھر جرائم ہوں گے دنیا میں؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. سارے نیک پرہیزگار, سب کی داڑیاں ہوں گی, سب کی نماز ہوگی, سب کے صدقات و خیرات ہوں گے. اس لیے کہ دل, جب پیسہ, نہ گھر بنانے کا دل چاہ رہا ہے تو پیسہ رکھ کے کرنا کیا ہے, نہ اچھے کھانے کھانے کا دل چاہ رہا ہے, پیسہ رکھ کے کرنا کیا ہے. تو ساری فسادات کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ دل. اور ہر آدمی اپنے دل کی چاہتوں کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے, ساری تگ و دو. ہاں, غریب کی چاہت, اس کی اپنی محدود چاہتیں ہوتی ہیں کہ میری جھونپڑی بن جائے اور میری بچی کی شادی ہو جائے اور میرا یہ ہو جائے, دو چار ہوتی ہیں. آپ ذرا اوپر لیول پہ جاتے ہیں تو پھر آپ کی وہ, کیونکہ آپ نے دنیا زیادہ دیکھ لی ہوتی ہے, آپ صدر بن گئے, وزیر اعظم بن گئے, تو پھر آپ کی چاہتیں یہ نہیں ہوتی بچی کی شادی ہو جاتے ہیں, یہ تو غریبوں کے مسائل ہیں. پھر یہ کہ میں اگلے 5 سال کے لیے بھی میں ہی آ جاؤں, ٹھیک ہے نا, اگلے 5 سال کے لیے بھی میں ہی آ جاؤں اور میں یہاں سے بھی پیسہ بٹور لوں, میں یہاں سے بھی پیسہ بٹور لوں. پھر آپ امریکہ کے صدر بن گئے تو آپ کی پھر خواہشات اسی حساب سے پھر ہے کہ عراق بھی میرا ہو جائے, سعودیہ بھی میرا ہو جائے, اور پاکستان بھی میرا ہو جائے, اور جناب یہ جو ہے نا شام پہ بھی میرا قبضہ ہو جائے. یہ ساری دنیا کے مسائل میرے ہی, اور میں ہوں, باقی دنیا میں سارے بھوک سے مرے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن اس تمام چیزوں کے پیچھے ہے کیا؟ یہ جو سینے کے اندر دل دھڑک رہا ہے نا, یہ اگر یہ نہ ہو تو نہ کسی کی چاہت ہوگی, نہ کوئی گناہ کی خواہش, نہ نیکی کی خواہش, کچھ ہوگا ہی نہیں. تو یہ چاہتیں ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں. اور یہ چاہتیں پوری کیسے ہوتی ہیں؟ ان چاہتوں کو پورا کرنے میں سب سے گہرا دخل پیسے کا ہے. چاہتیں پوری کیسے ہوتی ہیں؟ پیسہ ہے تو چاہت پوری ہوگی. پیسہ ہے, زبان کی لذتیں پوری ہو سکتی ہیں. آپ کا دل چاہ رہا ہے سیب کھانے کا, پیسہ خریدو, سیب, پیسہ لے کے جاؤ, سیب ملے گا. اگر پیسہ لیے بغیر چلے گئے تو کیا ہوگا؟ سیب ملے گا, ممکن ہے مشکل سے ملے, اور ملے بھی گلا سڑا. بھیکاری بن کے چلے جاؤ نا, اللہ کے نام پہ سیب دے دو, ممکن ہے وہ کچھ نکال کے جو بچے ہوئے تھے رات کے آپ کو پکڑا دے, اور وہ ذلت ایک الگ ہے. پیسہ لے کے جاؤ گے تو خوشی خوشی دے گا اور کہے گا صاحب دوبارہ آئیں, دیکھیں کیسا آپ کے لیے میں نے اچھے سے الگ سے چھانٹ کے رکھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا, دوبارہ آئیں, یہ خاص آپ کے لیے. بعض دکانداروں کی عادت ہوتی ہے نا, کسٹمر کو ہر ایک کو یہ کہتے ہیں اسپیشل آپ کے لیے, اسپیشل آپ کے لیے. میں اسپیئر پارٹس کی دکان سے مجھے اپنی بائک کے لیے کچھ خریدنا پڑتا تھا, تو میں وہاں جاتا ہے اس کے پاس, تو میں اس سے پارٹس کی قیمت پوچھتا کہ بھئی یہ کتنے کا ہے. کہتا ہے مولوی صاحب آپ کے لیے یہ 50 روپے کا. میں خوش ہوتا, ویسے 100 روپے کا ہوگا, لیکن دیکھو علماء کی اللہ نے کتنی عزت دی ہے اور کتنا خیال کیا. لوگ ایسے ہی کہتے ہیں مولویوں کے, لوگ خلاف ہے, عقیدت ہے, محبت ہے, تو میں لے آتا. میں دوبارہ پیسے کم ہی نہیں کرواتا تھا. جب بھی جا رہا ہوں, ایک دن کیا ہوا کہ میں کھڑا ہوا ہوں, ایک اور کسٹمر آیا, تو اس نے پوچھا کتنے کا, کہہ رہا ہے آپ کے لیے 50 روپے کا. اب اس کے منہ سے نکل گیا, اس کو عادت پڑی ہوئی ہے نا. میں نے کہا لے بھائی, یہ تو ہر ایک کو. پھر میں نے پوچھا, انہوں نے کہا یہ سب کے ساتھ ایسے ہی کہتا ہے, سب کے ساتھ ایسے ہی ہے. تو پیسہ لے کے جاؤ تو عزت بھی ہوگی, حکومت بھی ہوگی, شہرت بھی ہوگی, ساری چیزیں ہوں گی, ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں پیسے کے ذریعے. وہ الگ بات ہے کہ خواہشات پوری ہوتی ہیں, سکون نہیں ملتا, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. خواہش پوری ہوتی ہے, لیکن خواہش پوری ہونے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا, اس لیے کہ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو 100 خواہشات مزید پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. متنبی نے شعر کہا نا, ما قضا احد منها لبانتہ ولن تہا عرب الا الى عربی. دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے اپنی ساری خواہشات پوری کر لی اور تسلی میں آ گیا ہو. جب بھی کسی نے ایک خواہش پوری کی تو ایک خواہش 100 انڈے دے کے ختم ہوتی ہے. ان انڈوں سے 100 خواہشات کے بچے نکلتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھ لیں حکمرانوں کو, سب کچھ جمع کر لیتے ہیں اور اتنا ہو جاتا ہے, پھر کہتے ہیں یار مزید کچھ ہو جائے. ہمارے جو پاکستان کے ہیں وہ تو خاص طور پر اس میں مشہور ہے پوری دنیا میں, کہاں کہاں انہوں نے اپنے وہ جمع کر لیے اور پھر کوشش کر رہے ہیں حکومت بھی ملے اور مزید دولت بھی اکٹھی ہو جائے. قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, مگر انسان دولت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یہ, لیکن ظاہری طور پر بہرحال خواہشات کی تکمیل کس سے ہوتی ہے؟ پیسے سے. تو اللہ نے کہا کہ جو بنیاد ہے نا خواہشات کی جو بنیاد ہے, روزے سے بھی خواہشات پہ کنٹرول ہوتا ہے, مگر ایک مخصوص قسم کی خواہشات, وہ صرف بھوک کی خواہش, وہ بھی ایک بہت بڑی خواہش ہے, تو کنٹرول کی کچھ طاقت آتی ہے. لیکن پیسہ ایسی چیز ہے جس سے تمام خواہشات پہ کنٹرول ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کیا کہا, یہ جو محبوب ترین چیز ہے اس کو اللہ کے لیے خرچ کرو. جب کوئی کسی کے لیے قربانی دیتا ہے نا تو پھر اس کے دل میں اس کی محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. حج عمرے میں بھی کیا ہے, پیسے کی قربانی ٹھیک ٹھاک ہے, اس میں
خاص جو لوگ دور سے آتے ہیں, آپ لوگ تو یہی کہ نا, تو آپ لوگ کے لیے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے, آپ کے لیے تو صرف طواف ہے. اور لیکن جو دور سے آتے ہیں حج کرنے کے لیے 3-3, 4-4, 5-5 لاکھ روپے خرچ کر کے, عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں 1.5, 2 لاکھ روپے خرچ کر کے, تو کتنی بڑی قربانی ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کس چیز کی قدر ہے؟ قربانی. تو اللہ نے اس صورت میں کیا فرمایا؟ وآخرون اعترفوا بذنوبہم, فرمایا کچھ ایسے ہیں جو گناہ کرتے ہیں مگر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ان کو اپنی طرف کھینچ لے گا, توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا. اور فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم, اے نبی ان کے لیے دعا بھی کیجیے, کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ جو آپ کی امت میں جو گناہگار ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو بالکل ہی اپنی مجلس سے دور کر دیں, کیونکہ بہرحال مومن ہے, اس کو آنے دیں, اور مر جائے تو اس پر جنازہ بھی پڑھیں آپ. ان صلاتک سکن لہم, تو قاعدہ ہمیشہ کے لیے, قاعدہ کلیہ, کہ یہ علماء جو اہل اللہ ہیں, جو اللہ والے لوگ ہیں, ان کو بھی اللہ نے اس میں بتا دیا کہ بھئی گناہگاروں کی بھی دو قسمیں, ایک گناہ کر کے اکڑنے والا اور ایک گناہ کر کے ندامت کے آنسو بہانے والا. اور ایک دوسری آیت ہے قرآن میں جو ہم جیسے لوگوں کے بارے میں, وہ کیا ہے؟ فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم, کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اگر کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا اور کسی طرح سے وہ گناہ کر بیٹھے, ذکروا اللہ, تو ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے. انسان کی جب کسی سے تعلق داری ہوتی ہے, دیکھو کسی سے آپ کا اگر تعلق نہیں ہے تو آپ اگر اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کریں تو آپ کے جو ہے نا جوں بھی نہیں رینگتی. آپ نے کوئی ایسا کام کیا کہ وہ محلے کے گلی کے نکڑ پہ کوئی صاحب رہتے ہیں, ان کو پسند نہیں آ رہا آپ کا, کہتے باہر میں جائے, نہ پسند آئے میں نے کیا, میری ضرورت تھی میں نے کر لیا. لیکن اگر آپ ایسا کام کریں جس سے کوئی ایسا شخص ناراض ہو رہا ہے جس کی آپ سے دوستی ہے, تو بعض دفعہ وہ کام تو کر لیتا ہے انسان, لیکن جب دیکھتا ہے کہ دوستی کا تعلق ٹوٹ رہا ہے تو پھر پشیمان ہوتا ہے, نادم ہوتا ہے, پھر اس کو منانے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کا اللہ سے محبت کا تعلق ہے, مگر بعض دفعہ اس تعلق میں شیطان دراڑ ڈلوا دیتا ہے, شیطان اس تعلق میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے. تو ایک عام آدمی میں اور اہل ایمان میں فرق یہ ہے کہ ایک عام آدمی گناہ کر کے خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنی خواہش پوری کر لی, چلو کوئی بات نہیں, سب کر رہے ہیں تو میں نے بھی کر لیا تو کیا ہو گیا. لیکن ایمان والے کی صفت کیا ہے کہ ذکر اللہ, اسے فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے. اللہ یاد آنے کا کیا مطلب؟ اللہ اور اپنا جو تعلق ہے, اللہ کے جو احسانات ہیں, کہ میں نے جو یہ گناہ کیا تو یہ طاقت مجھ میں کس نے رکھی, یہ طاقت مجھے کس, اگر کوئی آدمی بدنظری کرتا ہے اس لیے نا کہ اللہ نے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت رکھی ہے, کوئی زنا کرتا ہے اس لیے کہ اللہ نے مرد بنایا ہے, اگر اللہ یہ قوت مردانگی اس سے چھین لیں کیسے زنا کرے گا, وہ کیسے کرے گا؟ اگر اللہ کانوں سے سننے کی سماعت چھین لے تو کیسے گانے سنے گا وہ, کیسے بےہودہ چیزیں سنے گا وہ؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کے ٹانگوں سے معذور کر دیں تو جا کے کسی نائٹ کلب میں ڈانس کر سکتا ہے, ناچ سکتا ہے وہ, جا کے بولنے کی طاقت اللہ خرچ سلب کر لیں تو کوئی گلوکار گا سکتا ہے کہ خوبصورت آوازوں میں؟ ساری صلاحیتیں, ساری طاقتیں اللہ نے دی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان سے جب کبھی گناہ ہو جاتا ہے ذکر اللہ, تو ان کو اللہ یاد آتا ہے, یعنی اللہ سے اپنا تعلق یاد آتا ہے. فاستغفروا لذنوبہم, فرمایا اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں. توبہ کیا ہے؟ اے اللہ اب ہو گیا, معاف کر دے, تجھ سے معاہدہ ہے, وعدہ ہے, آئندہ یہ گناہ کبھی بھی نہیں ہوگا. ولم یصروا علی ما فعلوا, اور جو غلطی ان سے ہو گئی اس کو بار بار نہیں دہراتے, یہ اصرار نہیں کرتے, بار بار کرتے چلے جا رہے ہیں, ہو گیا تو اب کرتے چلے جاؤ, ایسا نہیں ہے. بلکہ کیا کرتے ہیں, اس سے توبہ کرتے ہیں, اسے چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسے اسباب اور وسائل اختیار کرتے ہیں کہ اس گناہ کے دوبارہ قریب نہ جائیں. آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, فرمایا بھلا ہے بھی کون اللہ کے سوا جو اس کی غلطی کو معاف کر سکے, بھلا ہے بھی کون؟ ان کو یہ احساس ہے کہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے اس غلطی پر سزا دینے کی طاقت بھی اللہ کو ہے اور غلطی کو معاف کرنے کی طاقت بھی اللہ کو ہے. یہ جذبہ, یہ ایسا جذبہ ہے کہ اس جذبے کی اللہ قدر کرتے ہیں. تو بتاؤ میرے بھائی, دنیا میں کوئی اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات ہے جو آپ کے صرف اس جذبے کی قدر کر کے بار بار آپ کو معاف کرتی ہو کہ آپ ایکسکیوز کر لیتے ہیں, آپ جو ہے معافی مانگ لیتے ہیں, ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ ہوگا, اس کے بعد وہ کیا کریں گے, نہیں بھائی اب نہیں ہوگا. موت تک اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے کہ تمہیں ایکسکیوز کرنے کی مہلت ہے, لیکن اس نیت سے کہ آئندہ نہیں کروں گا, اور وہ اسباب بھی اختیار کرو, وہ اسباب بھی اختیار کرو کہ آئندہ تم گناہ نہ ہو.
اتنا گہرا تعلق اللہ اور بندے کا، اتنا گہرا تعلق. اصل میں یہ تعلق سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ابھی ہم نے مرے نہیں ہیں اور وہ حالات دیکھے نہیں ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بل لما یذوقوا عذاب، فرمائے انہوں نے میرا عذاب چکھا نہیں ہے. اگر یہ نافرمان پر اللہ کا عذاب دنیا میں آ جائے تو کیسے اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے. ہم نے دیکھا ہے ہمارے ہاں جو کراچی میں ایک دفعہ سمندری طوفان کا خطرہ ہوا تو میں نے دیکھا، اور گورنمنٹ نے اعلان، بالکل بچپن کا واقعہ ہے ہمارے، گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ آپ لوگ یہاں سے بھاگ جائیں. تو میں نے اس وقت لوگوں کی حالت دیکھی. ہم چھوٹے بچے تھے، جنہوں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی سارے مسلے بچھا بچھا کے گر گڑا رہے اللہ کے سامنے، اور جو نہیں گر گڑا رہے یہ وہ لوگ تھے جن کو ابھی تک یقین نہیں تھا کہ بھئی حکومت کی خبریں بعض دفعہ غلط بھی نکلتی ہیں. تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب سمندر کی موجیں تمہیں چاروں طرف سے گھیرتی ہیں پھر کیوں اللہ کو پکارتے ہو تم، پھر کیوں گڑگڑاتے اس کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی نعمتوں میں رکھا ہوا ہے. ہماری بہت بڑی بھول ہے کہ ہم ہمیشہ اسی کنڈیشن میں رہیں گے، ایسا نہیں ہے. یہ جوانی کی نعمت بھی ختم ہونے والی ہے، آنکھوں سے بینائی کی نعمت. بڑھاپے میں کون بد نظری کرتا ہے؟ نظر ہی نہیں آتا. ساری زندگی جس نے ڈراموں اور فحش فلمیں دیکھ کے گزاری ہوں، بڑھاپے میں اس کو موٹے موٹے چشمے بھی دو گے نا تو اس کو نظر نہیں آ رہا ہوگا بیچارے کو، اور اگر نظر آئے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا. بعض دفعہ نظر آتا ہے مگر دماغ کام نہیں، سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہے، کہ کیا دیکھ رہا ہوں. 100 دفعہ ایک ایک بات کو سمجھانا پڑتا ہے. تو وہ توبہ بھی کوئی توبہ ہے میرے بھائی. توبہ جب ہے جب گناہ کی طاقت ہو اور گناہ کو چھوڑ دو. اس جذبے کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب کسی بندے سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ اللہ کے سامنے جائے اور اقرار کرے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دے آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں دیکھو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن سے غلطی ہوئی وہ میرے در پہ نہیں آئے، یہ بندہ ہے میرے در پہ آیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، حالانکہ اس نے رب کو دیکھا نہیں، اس کی نشانیوں سے یقین کیا ہے کہ کوئی تو ہے جو کھلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو فالق الحب والنوا ہے. نشانیاں دیکھ کے مجھ تک پہنچائیے. اور ایک تو اس کو یہ پتا ہے کہ کوئی رب ہے، دوسرا اسے یہ پتا ہے کہ وہ رب گناہ پر سزا بھی دیتا ہے، حالانکہ میں نے دی نہیں ہے سزا، اس کو دی نہیں ہے اس کو سزا. حکومت کے قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے فوراً شرطا یا پولیس پکڑتی آ کے، اگلی دفعہ انسان سمجھ جاتا ہے. لیکن اللہ کا نظام ایسا ہے کہ 100 بار انسان گناہ کرتا ہے، لت پت پڑا رہتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی سے انسان کو دھوکہ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ گناہ کرنے سے میرا کوئی نقصان نہیں ہے. بھائی اگر نقصان نہ ہوتا تو شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا، اللہ نے ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا اس کو. آدم علیہ السلام نے جنت کا صرف ایک پھل کھایا ہے، ایک پھل کھایا ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ نے یعنی جب تک زندگی ہے جنت سے نکال دیا ان کو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ یہ بندہ ابھی اس کو سزا ملی نہیں ہے، مل جاتی نا پھر توبہ کرتا، پھر تھوڑی توبہ قبول ہوتی. فرعون کو سزا جب ملی تو توبہ بھی کر رہا ہے، اور کتنی ہوشیاری والی توبہ کر رہا ہے. دیکھو فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ رب العالمین پہ ایمان لاؤ، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو فرعون جب سمندر میں غرق ہوا تو وہ کہتا آمنتو برب العالمین، صرف اتنا کہہ دیتا نا کہ موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ رب العالمین پر تو میں رب العالمین پر، نہ متن کے ساتھ شرح بھی پیش کر رہا ہے، ربی موسیٰ و ہارون، اس تمام جہانوں کو پالنے والے رب پر، یعنی کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہا ہوں. اتنی ڈیٹیل میں جا کے توبہ کر رہا ہے وہ اتنی تفصیل سے توبہ ہو رہی ہے کہ کہیں کوئی غلط نہ سمجھے کہ میرا کوئی اپنا بھی بنایا ہوا معبود ہے. نہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، اور پوری حاشیے کے ساتھ اور شرح کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بتا رہا ہے کہ میں تمام جہانوں کے پالنے والے رب پر ایمان لایا، یعنی کہ موسیٰ کے رب پر، یعنی کہ ہارون جن کو ابھی میں قتل کرنے کے ارادے سے نکلا ہوا تھا. لیکن اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی کیا؟ الآن وقد عصیت قبل، فرمایا اب تو توبہ کر رہا ہے، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا. تو اللہ کا قانون ہے موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی کیونکہ عذاب نظر آ جاتا ہے. تو میرے بھائی اللہ کیا فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس نے ابھی عذاب دیکھا نہیں ہے، دیکھے بغیر آیا ہے. تو دوسری اس میں اچھی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت کیا ہے؟ اپنے رب کو مانتا ہے کہ کوئی ہے، حالانکہ رب کو بھی نہیں دیکھا. دوسری بات یہ کہ اس کو یہ یقین ہے کہ اگر میں توبہ نہیں کروں گا تو کوئی رب ہے جو مجھے اس گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے. اور تیسری صفت اس کی کیا ہے؟ اللہ فرشتوں سے کیا کہتے ہیں کہ تیسری بات اسے یہ یقین ہے کہ وہ رب اس گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے.
دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اسے معافی سے روک سکے. یہ بڑا عجیب جملہ ہے، کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص بار بار جرم کرے، ریاست اگر اسے چھوڑ دے تو پوری دنیا احتجاج کرتی ہے کہ اتنے بڑے دہشت گرد کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا. اس لیے حکومت بھی ڈرتی ہے. نہیں بھائی، ہم نے دیکھا ہے نا بعض دفعہ حکومتیں پھانسیوں پہ لٹکا دیتی ہیں، بیرونی دباؤ بہت ہوتا ہے. حالانکہ حکومت چاہتی ہے مجرم کو چھوڑ دیا جائے، بیرونی دباؤ کی وجہ سے. بعض دفعہ سیاسی دباؤ ہوتا ہے، اپوزیشن احتجاج کرے گی، حکومت چاہ رہی ہے چھوڑ دے، لیکن اپوزیشن کے خوف سے حکومت سزا دے دیتی ہے کہ نہیں بھائی ہم نہیں چھوڑ سکتے. بعض دفعہ باپ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اولاد کے جرم کو معاف کر دے، بیوی کے خوف سے، یعنی بیوی کے تانے سے کہ بھئی وہ کیا کہے گی، سزا دے دیتا ہے. بعض دفعہ لوگوں کے تانوں کے خوف سے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ معاشی بائیکاٹ کی وجہ سے آپ چاہ رہے ہوتے ہیں مجرم کو چھوڑ دیں، مگر آپ نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں یار میں اگر چھوڑ دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. لیکن اللہ کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اللہ حدیث قدسی میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا ابالی. یہ جو آخر کے الفاظ ہیں نا، یہ سب سے عجیب ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے گناہ اتنے ہوں کہ زمین اور آسمان کی خلا ان گناہوں سے بھر جائے اور تم سچے دل سے مجھ سے توبہ کرو، اے اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ نہیں ہوگا، آئندہ نہیں ہوگا. زنا ہو گیا اب نہیں ہوگا، نماز چھوڑ گئی اب نہیں چھوٹے گی، والدین کا دل دکھایا قطع رحمی کی اب نہیں ہوگا. تو زمین آپ بت پرستی کی، 100 سال بتوں کے سامنے عبادت کی. بت پرستی اللہ کو کتنی مبغوض ہے. کسی بت کے سامنے جھکنا، کسی غیر اللہ کے سامنے سر جھکانا، اس سے زیادہ اللہ کی نظر میں قابل نفرت کوئی عمل نہیں ہے. قابل نفرت اس سے زیادہ. تبھی اللہ نے ایسے آدمی کی مغفرت نہ کرنے کا فیصلہ کر دیا اگر بغیر توبہ کے چلا گیا. باقی جو گناہگار ہے نا، اس کے بارے میں یہ ہے چانس کہ اگر بغیر توبہ کے بھی گیا تو سزا پا کے جنت میں چلا جائے گا. اور یہ ممکن ہے کسی کی سفارش کام آ جائے، کوئی پیغمبر کی یا کوئی رشتہ دار کی. امکانات ہیں، اگرچہ قانون نہیں ہے، لیکن مشرک کے بارے میں اللہ کا قانون کیا ہے؟ بغیر توبہ کے گیا نہیں معاف کروں گا. ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے بارے میں اللہ نے فیصلہ سنا دیا، میرے خلیل کے والد ہیں، نہیں معاف کروں گا. میں بتا دیا. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، اللہ نے دعا پر پابندی لگا دی. پابندی لگا دی کہ مشرک کے لیے دعا کی اجازت نہیں ہے آپ کو. تو لیکن ساری زندگی بتوں کے سامنے عبادت کرنے والا، پتھروں کو خدا ماننے والا، ایک دفعہ اللہ کے در پہ آ کے کہہ دے معاف کر دے، اب نہیں آؤں گا، اب میں نہیں جھکوں گا کسی غیر کے سامنے. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس طرح کے بڑے بڑے گناہ ہو تمہاری زندگی میں اور زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہو، اب آ کے مجھ سے معاہدہ کرو، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ نہیں کروں گا. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ غفرت، معاف بھی کروں گا. آگے کے الفاظ بڑے مزے کے، فرمایا ولا ابالی، اور کسی کی پرواہ نہیں کروں گا. یہ جو پرواہ والے الفاظ ہیں نا، یہ بڑے مزے کے. کیا مطلب؟ بھائی کسی کو اشکال ہو سکتا ہے، کسی صوفی کو، کہ یا اللہ یہ کیا، ہم اتنے عرصے سے عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آج تک کوئی گناہ نہیں کیا ہے بھائی، ہم بھی جنت میں، اور یہ ساری زندگی بدماشی میں گزار دی، آپ توبہ کیا یہ بھی جنت میں. وہ ٹھیک ہے، جنت کے درجات میں فرق ہوگا، آپ نے بالکل نہیں کیا تو آپ اوپر والے، یہ نیچے والے. لیکن یہ تو ہم یہ تو بڑی مزے کی زندگی گزار لی، ہمیں پتا ہو تو ہم بھی آخر میں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس قسم کے اشکالات ہوتے ہیں نا، اعتراضات ہوتے ہیں. یہ کیا بات؟ یہ اور کسی کو اشکال ہو سکتا ہے. بالکل اس موقع پر مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا صحابہ کرام میں، صحابہ کرام میں بھی مختلف مزاج والے صحابہ تھے. علماء کا، بزرگوں کا نا مزاج مختلف ہوتا ہے. تو بعض دفعہ مزاج مختلف ہوتا ہے، لوگ پھر پریشان ہوتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں. بھائی وہ بھی صحیح کہتے ہیں، یہ بھی صحیح کہتے ہیں، لیکن اپنا ایک مزاج ہے. بعض میں جلال ہوتا ہے، غیرت کا غلبہ ہوتا ہے، تو ان کی باتیں سخت ہوتی ہیں. بعض کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے تو ان کی باتیں نرم ہوتی ہیں. تو یہ سب مختلف مزاج والے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں جلال تھا نا کتنا، بات بات پہ اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لیتے تھے. بات بات بنی اسرائیل کے پاس چھوڑ کر گئے اپنے بھائی کو کہ بھائی ان کو ذرا خیال کرو. جب آگے دیکھا کہ وہ عبادت کر رہے ہیں بچڑے کی، تو اپنے بھائی کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں ان کو. وہ کہہ رہے ہیں پوچھ تو لیں پہلے کہ میں نے تھوڑی کہا ہے، میرے کہنے سے تھوڑی ہوا یہ سب کچھ. جلال تھا طبیعت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں نرمی تھی. حضرت عمر فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان سب کو قتل کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا، حضرت اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں جمال تھا، ٹھہراؤ تھا، نرمی تھی. لیکن حضرت عمر کی طبیعت کیا تھی؟ جلالی طبیعت تھی. وہ تو بس یہ کہ جو نبی کا مخالف ہے گردن اڑا دو اس کی. حضرت کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ وہ صحابی ہیں جو اسلام سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، تو یہ فرار ہو گئے تھے. جب فرار ہوئے تو ان کے بھائی نے ملے، انہوں نے بولا جاؤ واپس جا کے اسلام قبول کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں گے. حالانکہ فیصلہ نبی کا یہ تھا کہ جہاں پاؤ قتل کر دو. یہ نہیں دیکھو کہ اسلام قبول کیا کہ نہیں، بہت زیادہ انہوں نے اسلام کی مخالفت کی تھی، شاعری بہت کی تھی انہوں نے اسلام کے خلاف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بہت کی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بس جہاں پاؤ قتل کر دو. تو ان کو آرڈر آ گئے تھے قتل کے، انہوں نے کہا فرار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، بھاگ گئے. پھر ان کو کسی نے سمجھایا جاؤ واپس جاؤ، توبہ کرو، اسلام قبول کرو. تو یہ آئے حضرت ابو بکر کے پاس کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے نبی کے پاس لے جائیں. حضرت ابو بکر لے کر آئے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں بیٹھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے پورا قصیدہ کہا. وہ بڑا دلچسپ ہے، اسلام قبول کیا. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ خوش قسمت تھے حضرت ابو بکر کے پاس چلے گئے. ٹھیک ہے نا، اگر حضرت عمر کے پاس جاتے اور بولتے مجھے وہاں لے جاؤ، تو عمر کہتے پہلے تو یہ بتا تو کہاں تھا، میں تو کب سے تلاش کر رہا تھا. ٹھیک ہے نا، وہ بھی عمل ٹھیک تھا، وہ غیرت پر مبنی تھا، اور یہ بھی عمل ٹھیک تھا. اس میں جمال ہے، اس میں نرمی ہے. تو گرم اور ٹھنڈی تار دونوں چلتی ہو نا تو پھر بات بنتی ہے. سارے نرم ہو جائیں تو بھی مسئلہ خراب ہو جائے گا، سارے حضرت عمر جیسے ہو جائیں تو بھی مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو اللہ نے سب طرح کے مزاج والے پیدا کیے، اس دور میں بھی آج بھی ہیں. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، یہ صحابی یہ تھے بہت زیادہ صوفی مزاج قسم کے. یعنی یہ عبادت گزار اتنے تھے کہ یہ کہتے تھے دنیا رکھنا جائز ہی نہیں ہے. جبکہ بعض صحابہ نے دنیا بھی رکھی. حضرت عثمان کے پاس بہت دولت تھی، خوشبو دباتے تھے، بہترین نفیس کپڑا پہنتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا. لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جب دنیا مسافر خانہ ہے تو اچھی سواری بھی غلط ہے، اچھا کھانا بھی غلط ہے، اور اچھے کپڑے بھی. بس مسافر خانہ ہے تو مسافروں کی طرح رہو. اتنے صوفی مزاج تھے کہ حضرت عمر نے ان کو مدینہ سے باہر نکلنے کا حکم دے دیا تھا. آپ الگ تھلگ زندگی گزارے، آپ لوگوں میں نہیں رہ سکتے، لوگوں میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ کو ہر وقت یہی اشکالات ہی ہوتے رہیں گے، اس کا گھوڑا اچھا کیوں ہے، اس کی گھر اچھا کیوں ہے، اس کی سواری اچھی کیوں ہے. آپ کا مزاج نہیں ہے، آپ الگ ہو جائیں. تو یہ بڑے صوفی مزاج تھے. اب جو صوفی مزاج ہوتے ہیں نا، ان میں غیرت گناہوں کے خلاف بہت زیادہ ہوتی ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے جنت میں ضرور جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سب صحابہ بیٹھے ہیں، خاموش رہے. حضرت ابو ذر کو اشکال ہوا. فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ اگر مومن نے زنا کر لیا یا چوری کر لی پھر بھی جنت میں جائے گا؟ ظاہر ہے سزا پانے کے بعد تو جائے گا نا، یعنی سزا ملے گی پھر جنت میں جائے گا. تو حضرت ابو ذر کو اشکال ہوا کہ اتنا بڑا جرم کیا، اس کو تو ہمیشہ جہنم میں رہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کو ایک غیرت تھی، گناہوں سے بہت زیادہ نفرت تھی. تو اس کو تو ہمیشہ جہنم میں جانا چاہیے. اتنے بڑے جرم کر کے بھی چلو سزا پانے کے بعد جائے گا، لیکن جائے گا کیوں؟ ٹھیک ہے. تو ایک اشکال ہوا. تو نبی سے پوچھ رہے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ اگر اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، پھر بھی جائے گا؟ حیرانگی سے پوچھا. آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ہاں اگر زنا بھی کیا ہے، چوری بھی کی ہے، پھر بھی جائے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو پھر اشکال ہوا. پھر وہی الفاظ ہو رہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ زنا کی، اگرچہ چوری کی، پھر بھی. آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، زنا کیا، چوری کی، پھر بھی جائے گا. پھر تیسری دفعہ پوچھ رہے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر زنا کی، اگر چوری کی، پھر بھی. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جب تیسری دفعہ کوئی پوچھتا تھا نا تو آپ اس کو جواب میں کچھ الفاظ اضافہ کرتے تھے تاکہ چوتھی دفعہ پوچھنے کی نوبت نہ آئے. ٹھیک ہے، یہ تو اشکال ہی کرتے رہیں گے. تو اس لیے آپ نے ایک جملہ بڑھا دیا جو بڑی محبت کا ایک اظہار تھا. فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، فرمایا وہ پھر بھی جنت میں جائے گا اگرچہ اس نے زنا کیا، اگرچہ اس نے چوری کی، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلودی کیوں نہ ہو جائے. یہ ایک محاورہ تھا عربی میں، رسوا ہونا. یعنی تمہیں اگر یہ اچھا نہیں لگ رہا، ابو ذر تمہارے سوال سے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں اس کا جنت میں جانا اچھا نہیں لگ رہا، تو تمہیں اچھا نہ بھی لگے اور تم رسوا ہو جاؤ اس عمل سے، پھر بھی جائے گا وہ جنت. تو یہ ایک انداز بیان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کے لیے کہ تمہیں اگرچہ تمہارے سوالات سے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں اشکال ہو رہا ہے وہ کیوں جا رہا ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ کیا ہے، بہرحال وہ جائے گا. تو یہ تو سزا پانے کے بعد، سزا بہت سخت ہے، اس سے بچنا چاہیے انسان کو. تو لیکن اللہ نے یہ جو حدیث ہے نا، جو ابھی میں نے پڑھی ہے، اس میں کیا آتا ہے کہ اگر توبہ کرے گا نا، توبہ کرے گا مرنے سے پہلے تو پھر حضرت ابو ذر کو اشکال ہوگا، پھر جہنم میں جائے بغیر ہی چلا جائے گا جنت میں. ٹھیک ہے. تو اللہ نے یہاں کیا فرمایا
کہ میں اس کے گناہوں کو معاف بھی کروں گا ولا ابالی، اور میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا کہ کون کس کو، فرشتوں کو اشکال ہو رہا ہے یا کسی عالم کو اشکال ہو رہا ہے یا کسی مفتی کو یا کسی بزرگ کو، کیوں یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. میں بادشاہ ہوں، میں الیکشن کے ذریعے نہیں آیا، مجھے میری جمہوری حکومت نہیں ہے کہ مجھے اپوزیشن کا ڈر ہو، مجھے اگلے 5 سال کے لیے دوبارہ آنا ہے. میں حقیقی معنی میں ملک ہوں، حقیقی معنی میں بادشاہ ہوں، میری مرضی جسے چاہے عذاب دوں، جسے چاہے معاف کروں میں. تو یہ کیوں اللہ اعلان سنا رہا ہے؟ اس لیے کہ توبہ کرنے، اللہ کو گناہ کرنے والے سے یاد رکھو محبت نہیں ہے، گناہ کرنے والے سے اللہ نے نفرت کا اظہار کیا ہے. اللہ کو گناہ سے نفرت ہے، حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے، قرآن سے بھی. لیکن جب گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تو پھر وہی نفرت محبت میں تبدیل ہو جاتی. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ پھر وہ پچھلے گناہوں پہ تانے نہیں دیتا، آر نہیں دلاتا کہ چھوڑ اب کیا کر رہا ہے، اب کیوں آ رہا ہے. ہاں موت کے وقت جب عذاب دی، کیونکہ امتحان کا تو ختم ہو گئی نا، ایگزامینیشن ہال سے آپ نکل گئے، کچھ بھی نہیں لکھا اپنے پیپر میں، وہاں بیٹھ کے گٹکا کھاتے رہے ہو، چائے پیتے رہے ہو، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. اب جب ریزلٹ آ گیا اس میں لکھا ہوا ہے فیل، اب آپ کہہ رہے ہو بھائی میں جو ہوں کیا نام ہے افسوس کرتا ہوں، مجھے بہت افسوس ہے، لہذا میرے نمبر دوبارہ بحال کر دی. بھائی ریزلٹ کے ٹائم پہ تو ریزلٹ ہوتا ہے، اس میں پھر ہاں ایگزامینیشن ہال میں آپ کا ٹائم 5 منٹ رہ گئے تھے تو آپ نے گٹکے میں ٹائم گزار دیا، اب ندامت ہو رہی ہے. تو دنیا کے ہال میں تو اس کی مہلت نہیں ملتی، مگر اللہ کے ہال میں مہلت مل جاتی ہے کہ جب تیرا 1 منٹ بھی رہ گیا ہے نا، اگر 1 منٹ بھی، تو بھی میں تجھے آگے ٹائم پر. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا ہو اور اس سے پہلے توبہ کر لے سچے دل سے تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول کریں گے. لیکن وہ سچے دل کا مطلب یہ کہ اگر اس کی سزا معاف ہو گئی تو پھر یہ اسی زندگی پر قائم رہتا ہے کہ نہیں رہتا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. آئندہ کے لیے کیا؟ بعض دفعہ وہ توبہ اس کی جو ہے نا یوں ہوتی ہے کہ اگر لٹک گیا تو پھر توبہ ہے، نہیں لٹکا پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے جا کے. اور میں اس پہ ایک چٹکلا بھی سناتا ہوں کہ وہ ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا تھا، دریا میں ڈوب رہا تھا، وہ بیچارہ بڑی کوشش کر رہا ہے دریا کی موجوں سے باہر نکلنے کی، نکلا نہیں جا رہا اس سے. تو کسی نے اس سے کہا کہ منت مان لے، منت مان لے کہ اگر میں یا اللہ اگر میں نکل گیا تو 2 دیگیں تیرے نام پہ دوں گا، میں 2 دیگیں تیرے نام پہ دوں گا، میں یعنی غریبوں کو کھلاؤں گا. اس نے کہا چلو مرتا کیا نہ کرتا، منت مانی ہے اللہ اگر میں مر گیا تو 2 دیگیں میں تیرے نام پہ غریبوں کو کھلاؤں گا. جیسی اس نے ایک لہر آئی اور یہ باہر جانے لگا. جیسی باہر آنے لگا تو کہتا ہے کیڑی دیگ، ٹھیک ہے، جیسی باہر آنے لگا تو فوراً کیا ہاتھ سے اشارہ کر کے کیڑی دیگ، کون سی دیگ. تو اگلی لہر آئی واپس اندر، جیسے اندر جا رہے کہہ رہے میں مجھے پنجابی آتی ہوئی لطیفہ اصل پنجابی میں ہے، تو مزہ پھر اسی میں آئے گا نا جس زبان میں لطیفہ بنا ہے. تو وہ تو اگر آپ اس کو بدل دیں گے تو وہ مزہ تو ختم ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کیڑی دیکھ. اگلی لہر جیسے ہی آئی ہے تو کہہ رہا میں پوچھ رہا سی کہ کڑوی کے میٹھی، کڑوے چاول کھلانے کے میٹھے چاول کھلانے، بریانی کھلانی کے زردہ، پوچھنے بھی نہیں دیا مجھے اور واپس کر دیا اندر. تو بعض لوگوں کی توبہ یہ ہوتی ہے کہ ابھی مصیبت سے، ابھی تو توبہ کر رہے ہیں، ابھی مصیبت ہے، پھانسی کا پھندا ہے سامنے، لیکن ایک دل میں چور ہوتا ہے کہ اگر نکل گئے نا پھر دوبارہ سے اثر نو غور کریں گے اس توبہ پر. یہ والی توبہ نہیں. لیکن اگر واقعی سچی توبہ کر لی کہ نکل گئے تو بھی اسی پر قائم رہوں گا، تو پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے سے پہلے بھی اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. تو بھائی اس رحمت اور اس محبت کا جو اللہ سے ہمارا تعلق ہے اور ایسا تعلق ہے، تو اس تعلق کو تمام تعلقات پر ترجیح دینی چاہیے. اور کمال کی بات یہ کہ جس کا یہ تعلق تمام تعلقات پر ہو، باقی تعلقات بھی اسی کے بحال رہتے ہیں، اسی کے بحال رہتے ہیں. رشتہ داروں میں بھی وہی محبوب ہوگا، غربا اور مساکین میں بھی وہی محبوب ہوگا، لوگوں میں بھی وہی محبوب ہوگا. اور اگر اللہ سے تعلق کو ختم کر دیا تو یہ ساری دوستیاں آہستہ آہستہ بھاگتی ہیں. جب تک آپ کے مفاد ہیں دوستی بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، تعلقات بھی ہیں. جہاں مفاد ختم ہوئے سب منہ موڑنا شروع کر دیتے ہیں. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، ساری زندگی بیوی کو کھلایا آخر میں بے روزگار ہو گئے، بیوی سب سے پہلے طلاق لے کے بھاگتی ہے، تو کھلا نہیں رہے تو اب تعلق ہی نہیں ہے. اور بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے. اور جناب ساری زندگی اس کے ساتھ گزاری، اب وہ بوڑھی ہو گئی یا وہ بیچاری معذور ہو گئی ہے، لفٹ ہی نہیں کرا رہے اس کو، چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتے ہیں اس کو. گرل فرینڈ کا تصور دیکھو نا یورپ امریکہ میں، جب تک جوانی ہے آپ کی خواہشات پوری کر رہی ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر کون لفٹ کراتا ہے اس کو، پھر کون بیلنس ڈال کے دے گا اس کو. بھائی وہ تو بیلنس ہی نہیں ڈالتے. ہمارے ہاں یہ بیلنس والا سسٹم جو ہے نا گرل فرینڈ کے، وہ انگریزوں کے پاس وہ بھی کہتے ہیں بیلنس بھی اپنا اپنا، ٹھیک ہے نا.
تو تعلقات ختم، رشتہ داریاں ختم. تو جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو باقی تعلقات بھی خود بخود ہوتے ہیں، اور جب اللہ سے نہیں ہے تو بس پھر مفاد پرستی کی دوستی ہے. جہاں یہ اداکاروں اور جو ہے نا جو فنکار لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی سے عبرت حاصل کیا کریں. کتنی عزت ہوتی ہے، لیکن جب بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر آتے ہیں ہیرو بن کے فلم میں، اور ان کی عورتیں جب بوڑھی ہو جاتی ہیں پھر فلموں میں ہیروئن بن کے آتی ہیں، پھر وہ عزت ہوتی ہے. ایک مصنوعی طور پر کوئی عزت دے دیتا ہو تو الگ بات ہے، لیکن وہ ساری دنیا منہ پھیر کر اور پیٹ پھیر کے چلی جاتی ہے. تو اور اگر نہیں بھی جائے تو موت کے وقت تو سب ختم ہو جاتا ہے نا. موت تو ساری قصہ ہی ختم کر دیتی ہے، انسان ساری کہانی ختم کر دیتی ہے. تو اللہ کا تعلق ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اللہ چاہتے ہیں کہ یہ تعلق کیا رہے، بحال رہے. تو یہ تعلق بحال ہوتا کیسے ہے؟ یہ تعلق میں صدقات و خیرات کا بڑا گہرا دخل ہے، اور نماز کا بڑا گہرا دخل. انسان جب نماز پڑھتا ہے زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ تو اپنے آپ کو نا بانڈ کر لیتا ہے کچھ دیر کے لیے اللہ کی خاطر. اس کا دل پہ اثر پڑتا ہے، لاشعوری اثر پڑتا ہے. اور جب اللہ کے لیے پیسہ خرچ کرے گا، قربانی دے گا، تو اس کا بھی دل پہ لاشعوری طور پر اثر پڑے گا. اس اثر سے جو وحشت ہے ہمارے دلوں میں اللہ سے کہ مسجد میں بیٹھا ہی نہیں جاتا، ایک منٹ کے لیے حرم میں آگے نہیں بیٹھا جا رہا، ٹھیک ہے نا، تو یہ وحشت آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے اور اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کے انوار پیدا فرمائے، اور یہ جو ہمارے اجڑے ہوئے دل ہیں اللہ تعالیٰ ان دلوں کو اپنی بہاروں سے منور کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.